ویلکم بیک ناظرین. سہیل وڑائی صاحب کے 3 کالمز نے پورے پاکستان میں میڈیا میں آگ لگا دیا ایک طرح سے. سوشل میڈیا پر تو بہت اوپنلی ڈسکشن ہو رہی ہے, مین اسٹریم میڈیا بھی اس پر بات کر رہا ہے. پاکستان کی صورتحال اور خاص طور پر یہ جو ایک نئی چیز سہیل وڑائی صاحب نے کہی ہے, اس پر بات چیت کے لیے منیب فاروق صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں. منیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیب صاحب ذرا میں سیدھا وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم سوال آپ سے کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کالم میں جو پہلا کالم تھا جس میں معافی کا ذکر کیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کا جو ذکر تھا وہ بنیادی طور پر ایک قتل کی دھمکی تھی. کیا یہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن درست ہے؟ میرے خیال میں سمی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ انٹرپریٹیشن اس طرح کی ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, اچھا یا برا بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ جو ان کی کتاب تھی آپ نے بھی پڑھی, وہ اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ہمالیہ روئے گا. ہمالیہ رویا یا نہ رویا, تاریخ کے اندر ان کا نام تو رہا. لیکن دیکھیے عمران, آج یہ دور نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک پاپولر سیاسی لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہاں تک کہ ان کی تو اگر صحت بھی خراب ہوگی تو وہ لائبلٹی ہوں گے اسٹیٹ کے لیے. تو یہ جو قتل وغیرہ کی باتیں ہیں کہ جی ان کو قتل کر دیا جائے گا, یہ میرے تو کم از کم اوپینین میں یہ باتیں مبالغہ آ رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ میں اس طرح ایک شخص جو کہ جیل کاٹ رہا ہو, سزا کاٹ رہا ہو, اور وہ بھی ایک نامور سیاسی لیڈر, اس کو اس طرح سے کوئی کر رہے ہیں. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے, ان کا جو پاپولیرٹی یا ان کا جو نام ہے وہ تو متھ نہیں ہے نا, وہ تو فیکٹ ہے. تو جو فیکچوئل چیزیں ہیں وہ تو ڈینائی نہیں ہوتی. لہٰذا مجھے نہیں لگتا فرینکلی کہ عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ جیل کے اندر ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ٹھان لی ہو کہ ان کو قتل ہی کروا دینا ہے. اب مجھے فرینکلی ایسا نہیں لگتا. اچھا منیب, بظاہر جب ہم حکومتی اکابرین کی بات سنتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن پالیسی عمران خان چل رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک جیل میں کنفائن ہو گئے ہیں, ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی تحریک نہیں چل سکتی, اور اگر انہوں نے اپنا پیتھ چینج نہیں کیا تو شاید وہ بہت عرصہ جیل میں رہیں گے. تو ایک طرح سے بڑی ون ون سی سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. لیکن اس سارے سینیریو میں اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہ کہا جائے کہ آپ معافی مانگ لیں, جب ان کا کوئی رول اب اس وقت بن ہی نہیں رہا, تو معافی منگوا کے رول بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سبھی صاحب اس کو میرے خیال میں ایک اور کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, جو ایک پوزیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لی آج سے 2 سال پہلے, 2.25 سال پہلے, جب 9 مئی 2023 ہوا تھا, یہ تو اس وقت کی بات ہے. لیکن آئی بلیو میں اور اس حوالے سے میں تو جو خبر اس وقت تھی میں اس پہ بھی بالکل موجود ہوں, کھڑا ہوں, کہ جو ڈائے تھی وہ بہت پہلے شاید کاسٹ ہو چکی تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب جو کچھ سیاسی مس کیلکولیشنز کر گئے, خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے, میں سمجھتا ہوں اس نے بھی ریلیشن شپ کو شروع ہونے سے پہلے ہی کافی ساور کر دیا تھا. اور پھر آبویسلی جو 9 مئی 2023 ہوا, اس نے پھر مزید اس چیز کو اس کے اندر اس پوری سچویشن کو اور خراب کر دیا. سچویشن بالکل ایکسیسبریٹ کر گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے, اس پہ جو ایک پوزیشن ہے, اس پہ جو مدعی ہے, بے شک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ یہ مقدمہ پاکستان کا ہے, لیکن جو پرنسپل کمپلیننٹ ہے 9 مئی کا, وہ تو پاکستان کی فوج ہے. اور وہ اس کے اوپر ان کا موقف وہی تھا کہ جو اس کے لوگ کرنے والے ہیں یا جو اس کے پلانرز ہیں, ان کو سزا دی جائے گی. 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ صدقے دل سے معافی مانگیں. اب اس کی انٹرپریٹیشن بیسکلی یہ ہے کہ جی آپ معافی مانگیں, دیٹ از ون ایکٹ. معافی کا قبول ہونا یا ایکسیپٹ ہونا وہ بات کا ایکٹ ہے. چلیں ایزیومنگ دا فیکٹ کہ معافی قبول ہو جاتی ہے, بیسکلی تو وہ یہ ہے کہ بھئی آپ مانے تو صحیح کہ آپ نے غلطی کی ہے, اور پھر بعد میں سلسلہ چل سکتا ہے. جہاں تک بات ہے ریلیونس کی, دیکھیے عمران خان صاحب ریلیونٹ ہیں تو میں اور آپ انہیں آج ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو بات فیکٹ ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی سپیس ود دا پیسج آف ٹائم اپنے کچھ فیصلوں کی وجہ سے میرے مشاہدے کے مطابق خود
کمزور بھی کی ہے، ختم بھی کی ہے. کیونکہ دیکھیے نہ عمران خان صاحب ریولوشنری ہیں، نہ عمران خان صاحب کوئی ریڈیکل پولیٹیشین ہے، نہ وہ ملیٹنٹ جماعت کے ہیڈ ہیں. وہ تو ایک سیاسی جماعت کے اور ایک پاپولر سیاسی جماعت کے ہیڈ ہیں. اور انہوں نے ماضی میں یہ کہا ہے کہ یہ تو لکھا بھی نا وڑائچ صاحب نے کہ، اور یہ بات فیکٹ بھی ہے کہ وہ تو کہتے رہے کہ بھئی یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پہلے میں غلط تھا اب میں درست. تو اگر کچھ چیزوں کی ریئلائزیشن ان کو ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو کیا مذائقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کریں، آپ کہیں ہاں جی یہ غلط ہوا تھا اینڈ وی شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو دوز دیٹ ایکسٹینٹ. تو ٹھیک ہے جی، لیٹس واٹر انڈر دا برج، لیٹس اسٹارٹ اوور. اور ہم بالکل ملک کی ترقی کے اندر ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری بڑی پاپولر جماعت ہے وچ اٹ از. تو کیا یہ غلط سوچ ہوگی؟ اور اسٹیبلشمنٹ اس لیے اس کو منوانا چاہتی ہے کہ دے وانٹ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ بھئی دس ٹائم جس نے بھی کراس کیا ریڈ لائن اور وہ ایک فوج کے اندر انٹرنل ریوولٹ اور اس چکر میں پڑ گیا تو اس کو قرار واقعی سزا ملی اس وقت تک ملی جب تک اس نے معافی نہیں مانگی، اور اگر معافی نہیں مانگی تو پھر بالکل کام آخر تک گیا. اچھا، کالم میں تو معافی پر بات ختم نہیں ہوتی، اس میں تو یہ کہا گیا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، یعنی اگلے 3-4 سال آپ بالکل خاموش رہیں، اس کو گرانے کی بات نہ کریں. تو جس آئیڈیالوجی کے لیے یا جس ڈیمانڈ کے لیے عمران خان صاحب یہ ساری اسٹرگل وہ کرتے رہے ہیں، تو یہ تو اس سے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا یو ٹرن نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز سمیع صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب سے کسی کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے اس سسٹم کے اندر. اس سسٹم کی لیجیٹیمیسی کے اوپر ایشوز ہیں، وہ اس لیے وہ کسی بھی ہائبرڈ رجیم کے اوپر یا جو فوج کی مدد سے بنا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے 2018 میں تھا نا، بیسیکلی مثالہ ہے نا جی، 2018 میں مثالے کی نوعیت ایک اور تھی، 2024 میں اور تھی، اور خدا جانے پتہ نہیں آگے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. تو ہر دفعہ اس کا ایکسٹینٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب سے کسی کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کو یہ چاہیے کہ آپ ہمیں راضی ہوں تو پھر یہ نظام چلے گا. نظام تو ان کے جیل میں رہنے کے باوجود بھی چل رہا ہے اور بڑا فرسٹ کلاس چل رہا ہے. معاشی طور پر اکارڈنگ ٹو دا نظام بہت ترقی ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، دے آر گوئنگ پلیسز، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ایک وکٹوریس جنرل بھی بن گئے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل. سو خان صاحب کی ویلیڈیشن تو ریکوائرڈ نہیں ہے. اور یہ بات بھی جو کہی جاتی رہی ہے بصد احترام، میں جتنے بھی ہمارے بہت سے دوست یہ بات کہتے رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بات تک سے آ رہی ہے. ایک تو یہ بات کہ یہ وہ پی ٹی آئی کے دوست پھیلاتے ہیں جو خان صاحب کا جو ماچوازم ہے اس کو آرگومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ سارے کہتے ہیں جا کے خان صاحب آپ اس نظام کو چلنے دیں. نو، خان صاحب سے کوئی نہیں چاہتا کہ بھئی آپ اس نظام کو چلنے دیں، کیونکہ خان صاحب کسے بات کرنا ہی یہ بے تکی ہوگی کہ بھئی خان صاحب سے بندہ کا ایکسپیکٹ کرے کہ آپ ذرا چپ کر کے بیٹھیں. بھئی وہ کہیں گے میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. میں کیوں چپ کر کے بیٹھوں؟ صرف اس لیے کہ میں بنی گالا جا کے بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں، میں تو یہاں بیٹھنا پسند کروں گا. تو یہ تو بات ہی بڑی بے تکی ہے کہ خان صاحب کو کوئی ایسی آفر لے کے گیا ہو. ایشو یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، میں بہت احتیاط کے ساتھ سر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس نظام کی نظریں اس وقت یہ اگلے 2-3 سال پہ نہیں ہیں، شاید اس نظام کی نظریں اس سے آگے ہیں. لیکن کیونکہ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے پلان، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. کیا اس دفعہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ. لیکن اتنا میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس نظام کی نظریں بہت آگے تک. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.